الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. Everybody loudly مجھے آواز ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. He devoted this iman that Nabi sallallahu alaihi wasallam is listening and he is hearing, he is seeing us. I will give you that hadith. Be devoted in this iman میں ڈوب جائیے اور حبیب پاک کے ساتھ مل جل کر. اس کا سنت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھومتے تھے جب یہ سنتے تھے حضرت امام ابو سعید سے جیسے گلاب کا پھول جو ہے نسیم سحر میں جھومتا ہے. جھوم جھوم کے پڑھے مولا آواز میں سب everybody from there پڑھے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عدم. Everybody مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي كل شفاعته لكل قول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. You see this verse which I recited, which one? هو الحبيب الذي. یہ جو ابھی پڑھی ہے نا اسے یاد کریں. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. اللہ کے وہ حبیب ہیں He is that کریں with Allah. ان کی شفاعت اس دنیا میں ہر کام میں جو بھی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. How much this verse is beloved to Allah کے حبیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم how much likes this. Imagine 1925 Saudi took over Medina سے 1925 to 2001. They have tried to change everything of the Turkish Empire's things. But the door, the entrance to the Madar Sharif of Nabi sallallahu alaihi wasallam is through Bayt Fatima. Green ہے نا سب ادھر سے دروازہ ہے. If you go, you see still the lock is the same of the Turkish Empire. سلطان مجید رحمۃ اللہ علیہ کا تالا ہے اور وہ تالا کیوں وہ لگا ہے کیونکہ اس پہ یہ شعر لکھا ہے وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ قَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمٍ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Anybody has any problem in the family, کوئی مصیبت ہے, پریشانی ہے, مرض ہے, شارعین ہے, قصیدہ بردہ سبھی ایمان لکھتے ہیں. 1001 ٹائم یہ شعر پڑھے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. چاہے مل کے پڑھیں, چاہے ایک پڑھ لے, چاہے دو پڑھے, اسے یاد کرنے 1001 مرتبہ اس کا ورد جو ہے تمامی شارعین نے قصیدہ بردہ نے اس پر اتفاق کیا. اب میں اس کو آگے نہیں چلاتا, بس ختم کرنے پر آتا ہوں. میں نے کہا تھا ایک آیت اور ایک دین دوں گا. میں چاہتا ہوں I want everyone must memorize this ayat. And
پریکٹیکل مذہب، اسلام از اے پریکٹیکل مذہب. ابھی ایک آدمی شہادت دیتا ہے، ابھی چند منٹ ہوئیں گے اذان لگ جائے گی، آپ ایک مان. دس از اے پریکٹیکل دین. تو اس کو پریکٹس میں لائیں گے جو آیت ہے. دس آیت از ورس نمبر 6 of سورہ احزاب. کیا ہے آیت نمبر یاد کریں؟ 6. This is the verse number 6 آیت نمبر 6 سورہ احزاب. النبی جو میرے ساتھ پڑھ لے چند few words کیا ہے میرے ساتھ پڑھیں بلند النبی آواز آئی مجھے النبی آواز ادھر سے آگے ادھر سے نہیں آگے بلند آواز سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایسے کتنی چھوٹی سی آیت ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے نہیں کہتے حضور کی ذات. اب کیا ہے نیکسٹ ورڈ اولا. کیا ہے بولیے؟ اولا. کہیے نا آواز آئے بلند کی آواز آ گیا آپ نہیں آتی. کہیے اولا اولا. ہاں ماشاءاللہ بیٹے بیٹی کی آواز. اولا جو ہے نا اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی. تو اولا جو ہے وہ اول کا مؤنث آتا ہے، اور اس کا جیسے ولی ہے، ولی سے سپرلیٹو ڈگری اولا ہے. سمجھ گئے نا؟ ولی حضور فرماتے ہیں ان اول الناس بی، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. اولا سب سے زیادہ قریب. کہیے مجھے سب سے زیادہ قریب. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا. مبارک ہو یہ درود کی محفل قائم کرنے والوں. تو اولا یہ اولا النبی اولا. نبی زیادہ قریب ہے مؤمنین کے من انفسہم، ان کی اپنی جان سے. اب سمجھ گئے؟ آپ نے اس ایمان میں ڈوبے رہنا ہے جب بھی حبیب پاک کا تصور کرنا ہے کہ ہماری جان کیا ہے؟ سب سے قریب ہے، مگر ہماری جان سے زیادہ قریب نبی پاک کی ذات ہمارے ہیں. النبیو کہو النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ گئے اس کو؟ اس ایمان میں رہنا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہیں، ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. یہی پڑھ کے درود پڑھنا ہے، یہی تصور کر کے السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں پڑھنا ہے. آپ نے پریکٹیکل مذہب سمجھ رہے ہیں؟ کہاں ہے یہ؟ بولیے آیت نمبر بولیے نا 6 سورہ احزاب. اب دیکھیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ولی وارث ہے، کہتے ہیں نا اس کا ولی وارث ہے. تو ولی سمجھ گئے مالک وارث. تو ولی سے سپرلیٹو ڈگری کا یہ اولا. معلوم ہوا اس کے دوسرے معنی یہ ہیں نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری جان کا مالک ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ان کی اپنی ذات سے زیادہ ان کی جانوں کا مالک اللہ کا ہے. یہ سمجھ نہیں آتی، بھیجتوں کو نظر نہیں آتی، دیکھتے مجھے کو نظر نہیں آتی.
کتنا کلیئر ہے کہ نبی کہ یہ نبی اللہ کا نبی تمہارے اپنی ذات سے زیادہ تمہاری جان کا مالک ہے۔ جب تک آپ حضور کو اپنے دلوں میں حاضر و ناظر کر کر حضور پر جان قربان کر کر ایمان نہیں لاتے، کہاں یہ آیت پوری ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں میری طرف توجہ کریں، یہ علماء کرام کا جو تفسیر ہے یہ تصدیق کریں، یہ آیت تنقید یہ اعلان کر رہی ہے مومن اور رسول کے درمیان ایسا رشتہ ہو کہ اس کی جان بھی حائل ہو، اس کی جان بھی حائل نہ ہو۔ سمجھ گئے نا؟ The relationship between مومن and Nabi sallallahu alaihi wasallam has to be that his own jaan should not be a hijab between Nabi and مومن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس کی جان بھی حجاب نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا سراج منیرہ، اعلیٰ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے۔ 7:04 میں یہ آیت میرے پاس پلیز اس کو بائی 10:07 وہ تو میں 5-6 منٹ میں صحیح دیجیے۔ تو میں وہ حدیث میں کہا تھا ایک آیت ہے حدیث، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو بھائی حدیث دے دیتا ہوں، تو آیت آپ نے سمجھ لی، اسے پریکٹیکلی اپنے اندر رکھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اب حدیث سنیے، میں نے کہا پریکٹیکل دلال خیرات شریف اور کل اولیاء اللہ پڑھا۔ مقدمے میں حضرت شیخ سید سلیمان نظمی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کی ہیں۔ آخری کیا حوالہ ملیے دلال خیرات کی مقدمے کی آخری دی لاسٹ حدیث، وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ أرأيت صلاة المصلين ممن غاب عنك ومن يأتي بعدك ما حالهم عندك يا رسول الله؟ وقيل حضور سے عہدی مجھول کا سرا سمجھنے everybody it was asked from Nabi sallallahu alayhi wa sallam أرأيت بکر دیکھئے یہ رویت آنکھ سے دیکھنا، کہتے ہیں رویت اعلان کرنے کی چاند کی رویت ہو گئی ہے نا، رویت کے معنی آنکھ سے دیکھنا۔ أرأيت آقا جی آپ نے جان و مال قربان ہو گیا دیت تبونی یا رسول اللہ، أرأيت کیا آپ نے دیکھا صلاة المصلین ان درود بھیجنے والوں کا درود، ممن غاب عنک جو مدینہ میں نہیں ہے باہر آپ سے غائب ہے، یہ تو غائب والوں کا مسئلہ، دوسرا ہمارا مسئلہ کوئی مسئلہ ہمارا مسئلہ حل کیا، وَمَن کہیے وَمَن يَأْتِي بَعْدَكَ، سب کا ایمان تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارگاہ الہی میں حاضری دینی ہے اور ہم سے ایک نہ ایک دن پردے میں سرکار میں تشریف لے جانا ہے۔ تو عرض کیا وَمَن يَأْتِي کہیے بَعْدَكَ، قیامت تک جو آپ کے مثال شریف کے بعد آئیں گے اور دنیا کے کونے کونوں سے ہر جگہ سے درود آپ کو بھیجیں گے۔ حضور أرأيتا کیا ہے بولیے أرأيتا آپ نے ان کے درودوں کا دیکھا، ما حالہما تسمیہ کا سیاح ان دو
دونوں کے دور، بولے کون کون سے؟ جو آپ سے دور ہیں، مواعظ شریف میں نہیں، سمجھ گئے نا؟ جو آپ سے دور ہیں اور آپ کے وصال ظاہری کی بات تشریف لائیں گے، قیامت تک ماں حالہما کے وجود کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ اللہ۔ اب میں چاہتا ہوں everybody, sisters and my daughters and my son, children and brothers, everyone has to remember this word which came out of the Holy News of Rasul। حضور کے زمانے 10 سے جو جملہ نکلا ہے، بس ایک لفظ یاد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسمعوا، کہیے نا، آواز ہے اسمعوا، اسمعوا، مظاہرے کا صحیح۔ اس کے معنی میں سنتا ہوں، کہیے میں سنتا ہوں، میں سنتا رہوں گا۔ کیا ہے بولیے؟ میں سنتا ہوں، میں سنتا رہوں گا۔ I listen myself۔ کوئی فرشتہ فرشتے کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتے دے کر آئیں، نہ۔ اسمعوا، میں خود، کہیے میں خود سنتا ہوں، سنوں گا، سنتا رہوں۔ اسی اپنے دل میں حضور کو بٹھائے، اپنے دل میں اپنی جان سے قریب نبی محمد پاک کو بچا لے، اور اسمع الصلاۃ اہل محبتی، اگر محبت ہے تو میں سنتا رہوں، اگر محبت نہیں ہے تو بالکل اسمع الصلاۃ اہل محبتی۔ اب دیکھیں ایک تو ہوتا ہے صرف سن لیں، اللہ، حضور کا دوسرا لفظ بھی ایوری ہے میں، ایک اسمعوا، کیا بولیے؟ اسمعوا یاد کریں، اسمعوا، سنتا ہوں، سنوں گا، سنتا رہوں، پکی بات ہے، یاد ہو گیا۔ دوسرا ہے عارف، عارف کہتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ کون ہے نا؟ عرفہ، معرفت ہو رہی ہے، سمجھ گئے نا؟ حضور مضارع کا صیغہ عارف، سب کہہ لیجیے عارف، میں انہیں جانتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں، ان کی دلوں کی حالت بھی جانتا ہوں، میں ہر چیز، آپ کا ایمان یہ ہو، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہنا نہ کہنے والد گئے جب سے شاہ خبر، آقا کو بولو قائل ہر خیر کی ہے، سمجھ گئے؟ عارف نہیں، عارف میں انہیں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اہل محبت۔ آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک سسٹم ہے آفیشیل سبمیشن آف درود پاک کے تحفے تحائف تھالوں میں سجا کر فرشتے لاتے ہیں، وہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ there is a system of submitting the gift of درود، ملائکہ کی بخاری میں دوسرے ہے کہ وہ پورے ایک گروہ ہے ملائکہ کا جو ساری کائنات میں جو درود پڑھا جاتا ہے ان کو کشتوں میں سجا کر، جیسے آپ گفٹ پیش کرتے ایسے حبیب کی بارگاہ میں تحفوں کے کھال پیش کیے جاتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ تحفہ دیا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے جو محتاج ہیں فرشتوں کے، یہ ایک آفیشیل سسٹمیٹک وے اللہ نے حبیب کی شان کے مطابق بنایا۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس حدیث کو، اس آیت کو پریکٹیکلی یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے سینوں میں عشق رسول بھر دے، غلامی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ As you know, due to time constraints, we won't waste much time. I have the honor of calling upon our honored guest from the UK,
Sayyid Ghulam Muhammad Samdani Alvi, who is the Chief Executive of Jamaat Salkeen International. Gives me great pleasure in calling another great learned ulama of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Nare Takbir, Nare Risalah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्त मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि, जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ तखाबो ख्याल ही, सल्लु अलैहि वालैहि। आज मेरी तकरीर नहीं है, सिर्फ एक मैसेज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट हैं मेरे पास और घड़ी मेरे सामने है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात से सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूँ। पिछले दिनों, पिछले साल जब एरीज होटल में जमात सालिकीन की क्वार्टर सेंचुरी सेरेमनी थी, रफ़ीक साहब ने जिसका अरेंज किया था, तो उससे पहले एक बात मुझ तक पहुँची। एक हमारी मुसलमान बहन जिसको इल्म नहीं था और यकीनन नाइल्मी की वजह से उसने ये बात की कि दूसरी मुसलमान बहनों से कहती है कि बहना, अल्लाह के नबी से इतना प्यार ना करो कि शिरक हो जाए। और एक और साहब यूनिवर्सिटी का लड़का था, मैं नाम नहीं किसी का लेता, मुझसे कहने लगा कि पीर साहब, माई इमाम हैज ए PhD डिग्री, but the Holy Prophet, peace be upon him, did not complete any education from any university. अल्लाह अकबर। आज मेरी तकरीर नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को बयान करने के लिए कम अज़ कम 1 घंटा चाहिए और अपनी उस मुसलमान बहन की इस बात पर अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाए। उसका जवाब नचीज़ ने लिखा है जिसमें 33 कुरान ज़िमुशान की आयात हैं, जिसमें रब ताला जल्ला शानहू ने ये वाज़िया किया है कि अल्लाह ताला अपने महबूब से मोहब्बत करता है। मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत की बात की जाती है, तो ये क्या चीज़ है कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि प्यारे महबूब, वो जो कुछ आपने फेंका वो तो आपने नहीं फेंका, वो तो मैंने फेंका। हाँ, तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का है। रब ताला जल्ला शानहू फरमा रहा है वो तो मैंने फेंका है। 33 कुरान ज़िमुशान की आयात जिसमें रब ताला जल्ला शानहू ने किसी जगह पे फरमा दिया यदुल्लाह फौका ऐदी, उनके हाथ के ऊपर मेरा हाथ है, जबकि हाथ तो नबी अलैहिस्सलाम का। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, प्यारे महबूब, आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों का क्या हाल किया? या अल्लाह, हाथी वालों का तो हाल तूने किया। वो अपना खाना काबा शरीफ के ऊपर हमला करने के लिए आया, तूने उसके हाथियों का लश्कर, उसकी 70,000 फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया। पर ये भी पता चला कि या अल्लाह, तूने क्यों किया? ये क्यों किया? खाना काबा शरीफ के ऊपर उसने हमला किया, उससे पहले उसमें तो बुत भी तो थे, बुतों को तूने क्यों नहीं गिराया? थोड़ा सा ऐसे जल्जला आ जाता, थोड़ी सी जुम्बश आ जाती, जमीन में हरकत आ जाती, सारे के सारे बुत जमीन के ऊपर आ जाते। या अल्लाह, ये क्या मामला है? फरमाया नहीं, मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शान को, मुकाम को वाज़िया करना था। खाना काबा वो खाना काबा है कि जिसकी तरफ मेरा महबूब नमाज में ही उस तरफ रुख कर देगा तो वो किबला बन जाएगा। मैंने खाना काबा शरीफ की
اس لیے کی کہ میرا محبوب اسے قبلہ مقرر کرے گا. میں نے خانہ کعبہ شریف کو عظمت اس لیے دی کہ جنت سے ایک پتھر آئے گا, اس کا نام اسود ہوگا. میرا محبوب اسے خانہ کعبہ کے کنارے کے اوپر لگائے گا. میرا محبوب اس کو بوسہ دے گا. قیامت تک آنے والے لوگ اس کو بوسہ دیں گے. وہ پتھر اپنے محبوب سے محبت کو نبھائے گا. جو اس کو بوسہ دے گا وہ پتھر اس کے گناہ لے لے گا. قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا. میں نے اس لیے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. یا اللہ پھر اور کیا؟ ہاں, میرے محبوب کے دادا نے دعا کی تھی. میرے محبوب کے دادا نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ تو میرے اونٹ لے گیا, میں نے اس سے اپنے اونٹ واپسی کا مطالبہ کر دیا. یہ تیرا گھر ہے, اب تیرا کام ہے اس کی حفاظت کرنا. تیرا کام کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اس ابراہ کے 70,000 فوج کے لشکر کو اور بڑے بڑے جناب دیو ہیکل ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا ابابیلوں کے ذریعے سے, کیونکہ اپنے محبوب علیہ السلام کی شان, مقام, عظمت کو رب تعالی جل شانہ نے واضح کرنا تھا. میں آج صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا. اس بہن کے اس جواب کے لیے انشاءاللہ 23 تاریخ کو پروگرام ہو رہا ہے جناب اشرف کریمی صاحب کا. اس کے بعد محمد رفیق صاحب ارینج کریں گے, اور جس طرح بھی موقع کی مناسبت سے مجھے موقع ملا انشاءاللہ میں ضرور اس کا وہ جواب جو لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ محبت رسول عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی تو صدیق اکبر بنے. عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عمر بن خطاب فاروق اعظم بن گئے. عشق و محبت کی وجہ سے ہی تو عثمان ابن عفان عثمان غنی بن گئے. عشق و محبت کی وجہ سے ہی تو علی المرتضی شیر خدا بن گئے. اللہ کریم آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اور میرے بھائیو یہ یاد رکھو کہ لوگ مشنری طور پہ یہ کام کر رہے ہیں, لوگ یہ مشن کے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کی محبت نکال کر اللہ کی محبت وہاں پہ ڈالی جائے, جبکہ رب تعالی جل شانہ کا فیصلہ ہے کہ اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب سے محبت کرو. اور ہمارا جماعت الصالحین کا بھی یہی مشن ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ الحمدللہ کام کر رہی ہے. اس کا پہلا مشن ہی یہی ہے کہ لو آف دی ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم above all people, تمام لوگوں سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت مطہرہ کو ہر جگہ پر فضیلت دی جائے. اور ٹرو بیلیف قائد باطلہ کی درستگی, یہ بھی جماعت الصالحین کا مشن ہے. اور الحمدللہ اس میں ہم سلاسل اربع کی تکمیل بھی کرواتے ہیں. اور پھر نفس مطمئنہ جب تک حاصل نہیں ہوگا نہ دنیا میں کامیابی ہوگی, نہ آخرت میں, اور نہ ہی عشق مصطفیٰ علیہ السلام حاصل ہوگا. اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.